اچھا سر، ایک چیز بتائیے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ایڈیشن کے حوالے سے اگر پاکستان ایئر فورس آگے بڑھے تو کیا 4.5 جنریشن سے یہ 5th جنریشن میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس میں آ سکتی؟ دیکھیں جی، ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے پی ایف ایکس کا، جو ابھی انڈیجنسلی ڈیزائن فیز میں ہے اور آلموسٹ اس کا ڈیزائن کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس میں تو آپ اس طرح کی جو ہے ٹیکنالوجیز ڈال سکتی ہیں جس کے اندر آپ اسٹیلتھ کی طرف جانا شروع کر دیں گے. لیکن اس کے اندر ود ان دس ایئر فریم آپ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. ایک چیز کا میں آپ کو جواب دے دوں جس کا آپ نے پوچھا کہ جی جن ملکوں کے پاس اس چیز کی کیپیبلٹی ہے، بڑے جہاز ہوتے ہوئے وہ چھوٹے جہازوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک یہ جو ہے کیا سرائی ہو رہی ہے ہمارے اس کے میڈیا کے اندر کہ جی JF-17 سعودی عربیہ کے لیے لیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا لاجیکلی اسپیکنگ یہ چیز غلط ہے، بیکاز جہاں پہ سعودی عربیہ نے 48 F-35 کے لیے کانٹریکٹ ان کا آلموسٹ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے سعودی عربیہ کی اور امریکہ کی، تو پھر وہ والا جہاز جو ہے وائی ووڈ سعودی عربیہ بائی JF-17؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ غلط قیاس رہی ہے کہ JF-17 جو ہے سعودی عربیہ خریدنا چاہ رہا ہے ہم سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پائپ لائن کے اندر آذربائیجان نے آلریڈی ہم سے جہاز لے لیے ہیں، پھر اس کے بعد سوڈان نے بھی ہمارے ساتھ ڈیل کی ہے. سوڈان کی بھی ایکچولی ایئر فورس ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز دس بٹ ایز اٹ ہیز کم ان دا میڈیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ ہماری 8 جہازوں کی ڈیل ہوئی ہے اور انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر اس کا فیز 2 بھی ہوگا اور تقریباً یہ 2 بلین کی ڈیل ہے. اور اس کے اندر بہت زیادہ ایفرٹ تھی ہمارے پریزیڈنٹ ایئر چیف کی. انہوں نے یہ ڈیل جو ہے جون کے مہینے میں فائنلائز کی اور یہ انشاءاللہ بہت جلدی اس کا جو ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ڈیلز تو ہماری بہت سارے ممالک کے ساتھ ہو رہی ہیں اور اب تعداد جو ہے وہ درجن بھر سے اوپر ہو چکی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم صرف اپنی ضروریات کے مطابق دفاعی پیداوار کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ ہم دفاعی پیداوار میں خود کفالت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسپورٹ ورژن بنانا چاہ رہے ہیں. تو ہماری کیپیسٹی جو ہے اس کے بھی انہینسمنٹ ہونے کے جو چانسز ہیں. اب لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کرنی ہے، اسپیئر پارٹس بھی فراہم کرنے ہیں، اتنے پلیٹ فارم بھی مزید بنانے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ کتنی تگودو مزید کرنا پڑے گی؟ دیکھیں جی، اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا جو ہوتا ہے ایئر کرافٹ کا جو ہوتا ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے اور ایک پھر اسپیئر سپورٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے کہ ہم 16 جہاز تقریباً بنا سکتے ہیں 1 سال کے اندر. لیکن اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ اپنا پروڈکشن لائن کی انہانسمنٹ کے اوپر بھی کام شروع کر دیا تھا، جو کہ انشاءاللہ 1-1.5 سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا، جس سے ہماری انہانسمنٹ اگر ڈبل نہیں تو کافی زیادہ بڑھ جائے گی. اور پھر یہ جو جہاز بیچے جاتے ہیں یہ فیزز میں بیچے جاتے ہیں، ایک دم جہاز نہیں بک جاتے. اور اس کے اندر جس طرح اب ہم اگر بنگلہ دیش کو جہاز بیچیں گے تو ایک فیز میں ان کو ہم کچھ 8 سے 10 جہاز دیں گے، مے بی پھر اس کے بعد فیز 2 کے اندر 8 سے 10 جہاز دیں. تو یہ جو آپ کے جہازوں کی ڈیلیوری کا پیٹرن ہے یہ جو ہوتا ہے یہ اسپینڈ آؤٹ ہوتا ہے، یہ ایک دم نہیں ہو جاتا. سو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو پاکستان ایئر فورس نے اس چیز کا جو ہے یہ خدشہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس ہماری پروڈکشن لائن کے اندر کسی قسم کی کمی نہ آئے، اس کے اوپر ہم نے پہلے سے ہی کام شروع کر دیا ہے. تو ہمارے جو ملکوں کے ساتھ جن کے ساتھ کانٹریکٹس ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہم نے کانٹریکٹ کیے ہیں اس کو بھی ہم فیز آؤٹ کر رہے ہیں. وہ سارے جہاز جو ہیں اگر کسی ملک کے ساتھ 8 جہازوں کا کانٹریکٹ ہوا ہے تو سارے 8 جہاز ایک دم نہیں دے دیے جائیں گے، ان کو 5-6 کر کے پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز میں دیے جائیں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا اور یہ ساری ڈیلیوری آپ دنیا میں کسی ملک میں بھی چلے جائیں 4-5 سال سے پہلے جو ہے آپ کی جو آرڈر جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اچھا سر، ایک چیز اور سمجھائیے، جو بڑے جلدی ہو سکے وہ کر لیں. جس طرح F-16 کو آپ لے لیں یا آپ رافیل کو لے لیں یا F-35 کو لے لیں، تو ان کو انٹیگریٹڈ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہوتی تو ہے لیکن ممالک اجازت نہیں دیتے.
تو پاکستان اگر اپنا JF-17 فراہم کر رہا ہے اور زیادہ تر تو وہ مسلم ممالک میں ہی فراہم کر رہا ہے اور ان کو ہی فراہم کر رہا ہے جن کے ساتھ ہمارے پرانے جو ہیں وہ تعلقات ہیں، تو کیا تمام تر معاملہ انہی کے سپرد کر دیا جائے گا یا اس کا کچھ کنٹرول یا کوڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پاس بھی رکھے جائیں گے؟ نہیں، اب دیکھیں 99% جو ہے دنیا کے اندر جب آپ ایک جہاز خرید لیتے ہیں تو اس کے اوپر یہ جو کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے، ریسٹرکشن آپ اسی طرح ہی ایک لگا سکتے ہیں کہ آپ ان کے اسپیئر روکتے ہیں، ادروائز آپ کوئی ریسٹرکشن لگا نہیں سکتے. ہمیشہ سے لوگ باتیں کرتے آئے کہ جی پاکستان کے پاس جو F-16 ہے اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہے. جب بھی ہم نے اس کو استعمال کرنا چاہا ہم نے اس کو بے دریغ استعمال کیا، اس کے اوپر کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں تھی ہمارے پاس، اور نہ ہی پاکستان بھی کسی کے اوپر ریسٹرکشن لگائے گا. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے ایک سیلر کی کہ وہ کسی قسم کی ہنڈرنس نہ ڈالے جس وقت وہ سسٹم کو بیچتا ہے. اور جس طرح آپ انٹیگریشن کی بات کر رہے تھے وہ چیز میں نہیں سمجھ سکا. سر انٹیگریشن یہ ہے کہ یعنی آپ فلیٹ کو جوڑ لیتے ہیں نا، جس طرح ہم نے مئی کے اندر جو ہمارا JF-17 ہے اس کو انٹیگریٹڈ کیا ساتھ میں اس کے J-10C کے ساتھ، تو کیا یہ انٹیگریشن دوسرے سسٹمز کے ساتھ ہو سکتی؟ ہاں جی، دیکھیں یہ تو انٹیگریشن تو جی آپ کی کامنلٹی آف سسٹمز کے اوپر ہوتی ہے. دیکھیں اگر پاکستان ہے، ہم نے اپنے سسٹم کو ڈیولپ کیے ہوئے تھے تو وہ اس کی انٹیگریشن ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کسی اور کو دیتے ہیں اور وہ اپنے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یا تو وہ انٹیگریٹ کروائیں جس کے لیے ایڈیشنل ایکسپنسز انوالوڈ ہوتے ہیں، یا وہ کوئی تھرڈ پارٹی سے انٹیگریٹ کروائیں. تو یہ تو چوائس جو کنٹری خرید رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر اس کو ڈاکٹرنلی اس کو اپنے سسٹم کے اندر انٹیگریٹ کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ خالی جو ہے اس کو ٹیکنیکلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکیں. سر اس وقت اگر دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی کمپنیز دکھائی دیں گی، جو بھی ممالک ہیں وہ ان کے اندر ڈنکا یہ بجتا ہے کہ امریکی ٹیکنالوجی لے لیں، فرانس کی ٹیکنالوجی لے لیں، رشیا کی ٹیکنالوجی لے لیں. اس میں پاکستان کی ٹیکنالوجی اس وقت کے اندر اتنی کیوں پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ 2024 اور 2025 کے اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک، اس کے بعد افریقہ کے ممالک، وہ پاکستان کی ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں. آپ بنگلہ دیش کو اگر دیکھ لیں ہمسائے کے اندر، وہ پاکستان کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے. سعودی عرب اتنے مہنگے پلیٹ فارمز ہونے کے باوجود بھی JF-17 تھنڈر خریدنے کا خواہاں ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. جی پہلے تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان نے JF-17 کا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا تھا 1988-1989 میں، جب یہ سیبر 2 کے نام سے جانا جاتا تھا. پھر اس کے بعد یہ سپر 7 بنا، اور اس کے بعد پھر 1989 کے بعد جب سینکشنز لگی چائنا کے اوپر، تو اس کے بعد جو ہم ایک سٹڈی کر رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، ہم نے وہ والا پروگرام ختم کر دیا اور اب پھر ہم سپر 7 کی طرف چلے گئے. سپر 7 جس وقت ہماری پہلی فلائٹ ہوئی JF-17 کی تو اس کا نام JF-17 رکھ دیا گیا، جوائنٹ فائٹر پروگرام 17. صحیح. اب جب یہ پروگرام بنا تو آپ پاکستان کا اس کا صرف ایک ایم تھا کہ سیلف سفیشنسی واز دی نیم آف دا گیم، بیکاز اس وقت ہمارے ملک کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی سینکشنز لگتی آ رہی تھیں ڈفرینٹ دوروں کے اوپر. 65 میں لگی، 71 میں لگی، اس کے بعد پھر 98 میں لگی. سو ہمارے پہ بہت ساری امینڈمنٹس، پریسلر امینڈمنٹ لگی. یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کی وجہ سے پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری اسپیشلی ہماری ایئر فورس کافی افیکٹ ہو رہی تھی، اور ایئر فورس نے یہ تہیہ کیا کہ جی ہم اپنا جہاز خود بنا کے رہیں گے. اس وقت تو کسی کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ایک جہاز بنے گا اور اس کو بجائے اس کے کہ پاکستان خود آپریٹ کرے، اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دیں گے. تو پچھلے 3-4 سال کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان ایئر فورس کو کم از کم 3-4 ملکوں نے آپریٹ کیا. پھر اس کے بعد وہ نمبر جو ہے بڑھتا ہوا 30 تک چلا گیا کہ وہ ہمارے جہاز کو آ کے ایویلویٹ کرنا چاہتے تھے اور وہ ہمارے جہاز کو دیکھنا چاہتے تھے. ٹھیک. جو وقت گزرتا گیا ہمارے جہاز کی جو ہے افادیت بڑھتی گئی، اور پھر آیا مئی 25. اس کے بعد تو یہ ایک وار پروون پلیٹ فارم بن گیا.
اور اس کے بعد جتنے لوگ جو لیوک وارم تھے ہماری طرف، ہمارے پروگرام کی طرف، وہ وارم کی طرف چلا جانے شروع ہو گئے، اور جو وارم تھے وہ اور بھی زیادہ انٹرسٹ دکھانا شروع ہو گئے. تو پاکستان نے ایک بہت بڑی پروگریس کی، اور اس پروگریس کے اندر ہمارے جو چیف ہیں، ایئر چیف مارشل بابر سدھو، ان کی بہت زیادہ کاوش ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری، اسپیشلی ہماری جو ایویشن انڈسٹری ہے، اس کو ہم پروموٹ کریں اور ہم اپنے جہازوں کو باہر کے ملکوں کو بیچیں. اور اس کا ایک جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج ان کو ہوئی وہ ہماری یہ مئی کی وار تھی.